الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا.
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نثار تیری چہل پہ، اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا پیارا شعر ارشاد فرمایا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، کہ ربیع الاول تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں قربان ہوں۔ نثار کیونکہ اگر عید میلاد نہ ہوتی تو باقی عیدیں کہاں ہوتی؟ باقی عیدوں کو وجود ملا ہے تو عید میلاد کی برکت سے ملا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بانیان محفل اور خصوصاً بالخصوص خطیب پاکستان، خطیب الاسلام، خطیب ذی شان حضرت العلام، ہمارے مسلک اہل سنت کے عظیم خطیب جناب قبلہ قاری نصیر احمد خلیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ میلاد پاک منانے والے پروگرام کا انعقاد کرنے والے، اس میں حصہ ڈالنے والے سب خوش نصیب ہیں کہ میلاد شریف کی برکت علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی، وہ فرماتے ہیں جو لوگ میلاد شریف کی محفل سجاتے ہیں اللہ تعالی میلاد شریف کی برکت سے ان کے گھروں میں پورا سال امن ڈال دیتا ہے، وباؤں سے ان کے گھروں کو محفوظ رکھتا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، چوری ڈاکے سے محفوظ رکھتا ہے، اور میلاد پاک منانے والے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں سے کوئی فرد اگر دنیا سے چلا جائے تو میلاد شریف کی برکت سے قبر کے اندر سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک ہمارے بھائی محترم انتظار والا صاحب نے اس کا انعقاد کیا، اپنے آباء و اجداد کے سال ثواب کے لیے بابا فضل الدین مرحوم اور بابا سردار احمد عرف ٹوپی والا، تو اپنے جو بزرگ ہیں ان کے سال ثواب کے لیے تاکہ میلاد شریف کی برکت سے ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ روشن اور منور فرمائے۔ تو نثار بھائی، انتظار بھائی،
یہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب ربیع الاول شریف آئے اور ہم بھی خوشیاں منائیں، کیونکہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، دو کام ایسے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دو کام ایسے ہیں جو ہر حال میں مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ فرمایا ایک تو درود شریف ہے، درود و سلام، کہ یہ ہر حال میں مقبول ہے۔ جب درود پاک آدمی پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت حاصل ہوتی، کبھی درود شریف رد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، محدثین علماء بیان فرماتے ہیں، جب دعا مانگو تو دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھو، آخر میں بھی درود شریف پڑھو، اس لیے کہ درود تو ہر صورت مقبول ہے، اللہ رد نہیں فرماتا۔ تو جب درود قبول فرمائے گا تو درود کے درمیان جو دعا کی جائے گی، درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں فرمائے۔ کریموں کی یہ شان نہیں ہے کہ آس پاس والے درود کو قبول کرے اور درمیان میں دعا قبول نہ ہو۔ محدثین اس کی مثال یوں دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی منڈی میں جاتا ہے، وہاں سے سیبوں کی پیٹی خریدتا ہے، تو پیٹیوں کے اندر جید بھی، اچھے سیب بھی ہوتے ہیں، ردی بھی ہوتے ہیں، گلے سڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر خریدنے والا اس پیٹی میں سے اچھے اچھے اٹھانا چاہے اور ردی کو واپس دینا چاہے، لوٹانا چاہے، تو وہ بیچنے والا کہے گا، حضرت صاحب آپ نے خریدنا ہے تو پوری پیٹی خریدو، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ یہ اصول نہیں ہے کہ اچھے اچھے لے لو اور جو گلے سڑے ہیں ان کو واپس پھینک دو، یہ لینے ہیں تو سارے لینے ہوں گے۔ اسی طرح محدثین فرماتے ہیں، جب آدمی دعا کرتا ہے، دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھتا ہے، بعد میں بھی درود شریف پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب درود کو قبول فرماتا ہے، آس پاس دعا کے آگے پیچھے درود کو، تو درمیان میں جو دعا کی جاتی ہے اس کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا، درود کی برکت سے قبول فرماتا۔ ماشاءاللہ آج کی محفل پاک میں غلام مصطفیٰ بھائی صوفی خلیل احمد صاحب کے بیٹے نے بھی حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دو کام ایسے ہیں جو ہر حال میں مقبول ہیں، ایک درود شریف، دوسرا میلاد شریف کی محفل، کہ جب آدمی حضور کا میلاد مناتا ہے تو میلاد منانے والا عمل بھی ایسا
مقبول عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی، حضرت صاحب نے آپ کو سنایا ہوگا، کافر بھی خوشی منائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو ایک درود و سلام، دوسرا میلاد شریف، یہ دو عمل بڑے ہی مقبول عمل ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ سب سے پہلے پاک و ہند کے اندر حضور کی احادیث کا فیضان لانے والے آپ ہیں۔ سب سے پہلے جو سیاستہ کی حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ سب سے پہلے اس پاک و ہند کے اندر حدیث کا فیضان لائے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ حضوری اولیاء میں سے، جن کو کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ وہ جب چاہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ان کو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان اولیاء میں سے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، قابل ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ اکبر۔ آپ حالانکہ محدث ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس محدث کی، محبوب کی امت کے جلیل القدر ولی کی نماز، روزے، حج یہ سب قبول ہیں، عاجزی کرتے ہوئے اور درود و سلام کی اہمیت بتاتے ہوئے اور میلاد شریف کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ میلاد شریف کی کتنی اہمیت ہے، کتنا فائدہ ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں اور درود و سلام کی کتنی برکتیں ہیں۔ ہم جو میلاد شریف کی محفل کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس درود و سلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ عرض کرتے ہیں، مولا میرا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، ہاں صرف ایک عمل ایسا ہے اس پر مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں، مولا میں جو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں شریک ہوتا ہوں اور آخر میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، میرا یہ عمل ایسا عمل، پیارا عمل ہے، مجھے اس پر یقین کامل ہے کہ یہ یقیناً تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر فخر ہے تو مجھے اسی عمل پر فخر ہے۔ اللہ۔ تو میرے دوستو، درود و سلام پڑھنے کا معمول بنا ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے، وہ جی میں پریشان ہوں، میں جی قرضے کے نیچے آ گیا، وہ جی کاروبار نہیں چل رہا، وہ جی کماتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، تو برکت نہیں ہے۔ تو آؤ خدا کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، روزانہ ناغہ نہ کریں، معمول بنا لیں، کثرت کے ساتھ پڑھنے کا۔ تو محدثین فرماتے، علماء فرماتے ہیں، پھر جس طرف جائے گا کامیابی، کامرانی قدم چومے گی،
اور ناکامی کی باد خزاں لاکھوں کروڑوں میل دور سے بھی نہیں گزرے گی۔ اللہ اتنی برکت معمول بنانا چاہیے۔ درود شریف بن کثرت کے ساتھ، بعض محدثین فرماتے ہیں 700 مرتبہ پڑھے تو یہ بھی کثرت ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت ابو الفیض قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی زندگی میں روزانہ 3000 مرتبہ کھڑے ہو کر درود و سلام حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے روزانہ۔ 700 مرتبہ پڑھو، یہ بھی کثرت کے اندر شامل ہے۔ 311 مرتبہ پڑھو، یہ بھی کثرت کے اندر شامل ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو علماء نے فرمایا 100 بار پڑھے گا، روزانہ معمول بنائے تو وہ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ روزانہ معمول بنا لے، لیکن ناغہ نہ کرے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں خیر الامور ادومھا، کہ بہترین کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہمیشہ کرو، اس کی برکت ہوتی۔ ایک دن کر لیا پھر چھٹی، پھر کبھی جناب والا موقع ملا کیا، ایسا اس عمل کی برکت اور اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جتنا روزانہ پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ درود شریف کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار اتنا وقت پڑھیں گے تو حضور کی بارگاہ میں ہاں جی ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے مدنی کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر انور پر مقرر فرما دیا۔ ایک فرشتے کو، اس کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ آتاہ اسماء الخلائق، اللہ پاک نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازوں کو سننے کی طاقت عطا فرما دی۔ اسماء الخلائق، ساری مخلوق کی آوازوں کو سننے کی طاقت اس فرشتوں کو اللہ نے عطا فرما دی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک جو آدمی مجھ پر درود پاک پڑھے گا، درود پاک پڑھتا ہے یا پڑھے گا، قیامت تک فرمایا وہ فرشتہ اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلان ابن فلان، آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا قد صلی علیک، آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، احمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بچی کی آمد۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب آدمی ہے، کتنا خوش بخت ہے کہ جب وہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو فرشتہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر مقرر ہے، وہ اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں، یا رسول اللہ آپ کی ذات پر اس نے درود پاک بھیجا۔
تو حضور کی بارگاہ میں یار ہاں جی درود پاک پڑھنے والے کا اس کے والد کا نام ہاں جی پیش ہو جائے تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ایک فرشتہ اس کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان حضور کے غلام درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، بیک وقت لاکھوں کروڑوں لوگ درود پاک بھیج رہے ہیں، اس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے، وہ سب کی آواز کو بھی سن رہا ہے، سب کے ناموں کو بھی جانتا ہے، سب کے باپوں کو بھی جانتا ہے، ان کے والد کے ناموں کو بھی جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود پہنچاتا ہے تو بیک وقت اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت دی ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا حضور کے غلاموں کا درود پاک سن بھی رہا ہے، ان کے ناموں کو بھی پہچان رہا ہے، ان کے والد کے ناموں کو بھی جانتا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کر رہا ہے جب خادم دربار رسالت کی سماعت کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ فرشتہ پہنچاتا ہے، حضور خود نہیں سنتے معاذ اللہ، یہ اگر خود سنتے ہوتے تو فرشتے کی وہ کیا ضرورت تھی کھڑا کرنے کی۔ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے ہر آدمی کے اوپر کرامن کاتبین بٹھائے ہیں، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جی کرامن کاتبین کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں، وہ جو لکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جس طرح گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کو عزت سے ہم بٹھاتے ہیں، ہاں جی پانی پیش کرتے ہیں، فریج سے جوس نکال کر پیش کرتے ہیں، کچن سے کھانا لا کر دیتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یار ہاں جی یہ جو ہے چل پھر نہیں سکتا، کہ اگر یہ مہمان چل پھر سکتا ہوتا تو خود کچن سے کھانا اٹھا لیتا۔ بھئی سب اس کی عزت اور تکریم کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کو بٹھایا مہمان ہے، عزت کے ساتھ اس کو پانی پیش کر رہے ہیں، اس کی تکریم ہو رہی ہے، عزت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے محبوب کے دربار کے خادم کی سماعت کا یہ عالم ہے تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضور خود فرماتے اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، مطالب سرات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، میں ان کے درود کو خود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دو کام محدثین فرماتے ہیں ایسے ہیں جو ہر حال میں مقبول ہیں، ایک درود و سلام، دوسرا میلاد پاک کی محفل۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا حضور نے میلاد منایا؟ بھئی میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا کیا مطلب؟ میلاد شریف کا مطلب یہ ہے محفل میلاد کا کہ اس کے اندر تلاوت کی جائے، نعت خوانی، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، آپ کی عظمت اور شان کا ذکر کیا جائے، آپ کے آنے کا ذکر کیا جائے، آپ کی آمد کے تذکرے کیے جائیں۔
آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے تو اس کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اپنے آنے کا ذکر فرمایا۔ فقام علی المنبر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب پر کچھ لوگوں نے طعن کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے سب کو بلایا مسجد کے اندر، سارے مسجد کے اندر جمع ہو گئے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ فقام النبی علی المنبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا من انتا، میرے غلاموں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا من آنا، میرے غلاموں جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی آمد کا ذکر فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اپنا نسب بیان فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پھر فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ پاک نے سب مخلوق کو پیدا فرمایا اور مجھے سب سے بہترین مخلوق کے اندر۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر اس مخلوق کے دو گروہ بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اللہ پاک نے مجھے ان میں سے بہترین گروہ کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ پاک نے اس گروہ کے چند قبیلے بنائے۔ فرمایا مجھے بہترین قبیلے کے اندر رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر ان قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا۔ فرمایا انا خیرہم بیتا وانا خیرہم نفسا، میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ دیکھو میرے آقا کریم، یہ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سیاستہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، جلوہ فرما ہیں اور اپنا نسب بھی بیان فرمایا، اپنے آنے کا ذکر خیر بھی فرمایا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ پھر اس کے دو گروہ بنائے، مجھے بہترین گروہ کے اندر رکھا۔ پھر قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلے کے اندر رکھا۔ پھر گھر بنائے، ان قبیلوں کو گھروں پر تقسیم فرمایا تو فرمایا میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیونکہ حضور خود فرما رہے ہیں نا انا خیرہم بیتا، میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا میرے ذمے کچھ اصلاح معاشرہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے کچھ دوست میلاد شریف سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگائیں گے، گلیوں کو سجائیں گے، تو نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی،
سجاتے سجاتے گلیوں کو سجاتے سجاتے نمازیں قضا کر بیٹھا۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، میلاد شریف کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، لیکن یہ مستحب عمل ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ اس کی برکات کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نماز پڑھنا فرض ہے، فرض کا درجہ اعلیٰ ہے۔ ہمارے لوگ فرائض کی طرف توجہ نہیں دیتے، جو فرض جس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ ایک دن میں دربار شریف میں بیٹھا تھا، آستانہ علیہ حضور محدث سید پاکستان رحمۃ اللہ علیہ قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد فیض رسول رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے عرض کی حضور مجھے وظیفہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا پہلے 5 نمازیں پوری کر کے آؤ پھر میں وظیفہ بتاؤں۔ فرمایا فرض کو چھوڑے ہوئے ہو، وظائف میں لگے ہوئے ہیں، فرض پورا کرو۔ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور ہمارے بزرگان اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی نماز جی اس لیے میں نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، وہ جو میرے کپڑے خراب رہتے ہیں جی، وہ جی گناہ گار ہیں ہم جی، وہ جی موبائل دیکھتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو بس وہ پھر مسجد میں وہ نماز بس شرم آتی ہے ہمیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں، اور جناب والا کوئی ہم فلمیں دیکھ لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، تو پھر نماز ہماری کیسے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھو نماز فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص رات کو تو بڑی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کہو نمازیں نہ پڑھا کرو، مسجد میں نہ جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام ایک دن آئے گا یہ نماز اس کو چوری سے بچا لے گی۔ ہمارے بزرگان دین کے حالات پڑھو۔ اس لیے میرے دوستو توجہ، گناہ گار انسان، گناہ ہوتا رہتا ہے، غلطی ہو گئی، اب اگر ہم گناہ کریں تو نماز تو نہ چھوڑیں، نماز پڑھتے رہیں، گناہ ہوتا ہے توبہ کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ ایک دن نماز جو ہے وہ برائی سے بچا لے گی۔ اور جتنے بزرگان قبلہ کار سے بیٹھے، بزرگان دین بیٹھے، 5 وقتی نماز پابندی سے پڑھنے والے، درود شریف پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، گناہ کی طرف دل نہیں کرتا، وہ نماز کی برکت سے گناہ کی طرف میل نہیں ہوتا۔ کوئی دھکے سے گناہ کر لے تو کر لے، لیکن نماز اس کو ملامت کرتی کہ یہ کام نہ کر، نماز اندر سے اس کو ملامت کرتی، بچاتی ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو نماز پڑھتے رہو، گناہ سرزد ہوتا، یہ نہیں کہ گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی میں جھوٹ بولتا ہوں، بھائی نماز پڑھو، انشاءاللہ نماز کی برکت سے جھوٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور وعدہ خلافی بھی، وہ بھی برا عمل چھوٹ جائے گا، چوری ڈاکہ ہے تو وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کامل ولی گزرے ہیں، وہ جناب والا توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کا میں نے پڑھا، توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، جب توبہ کرتے ہیں تو پھر پکی توبہ کرتے ہیں، تو بس توبہ کی تو پھر کامل ولی اللہ کے بنے، اولیاء اللہ مشبہ۔ اور علماء فرماتے ہیں انہوں نے توبہ، ان کی توبہ کا سبب کیا بنا؟ فرماتے ہیں ظاہری سبب یہ تھا کہ حضرت فضیل صاحب، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ڈاکے ڈالتے تھے اس وقت بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے تھے۔ 5 وقت کی نماز
پابندی سے ادا کرتے، اور چونکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور جو نیچے ماتحت بندے رکھے ہوئے تھے، ڈاکہ مارنے والے دوسرے حضرات جو آدمی ساتھ ملائے ہوئے تھے، ان پر بھی لازم کر رکھا تھا کہ جو ڈاکو نماز نہیں پڑھے گا اس کو جماعت سے نکال دیا جائے، اور نکال دیتے تھے۔ جو ساتھی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو اپنی جماعت سے نکال دیتے۔ ایک مرتبہ رات کو قافلہ جا رہا ہے، آگے معلوم ہوا کہ فضیل ڈاکو وہ موجود ہے، اس کے ساتھی سارے۔ ایک شخص کے پاس بڑے پیسے تھے، اس نے کہا یار آگے ظاہر گئے تو ڈاکہ پڑ جائے گا، پیسے لوٹ لیں گے سامان۔ وہ سائڈ پر نکلا، چلو میں کہیں سائڈ پر اپنی پیسے چھپا آتا ہوں، پھر جناب والا بعد میں نکال لوں گا۔ سائڈ پر نکلا، آگے جناب والا تھوڑا سا چلا، دیکھا ایک آدمی مصلی بچھا کر تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ، مصلی بچھا کر تسبیح پڑھ رہا ہے۔ وہ خوش ہوا، چلو یار اللہ کا نیک بندہ مل گیا۔ تو قریب ہوا، کہا جی یہ میری امانت آپ سنبھال لیں، رکھ لیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا تو لے جاؤں گا، آپ جہاں ساری رات عبادت کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ آدمی جب واپس لوٹا، اتنے میں قافلے کو فضیل بن عیاض کے ڈاکو ساتھیوں نے لوٹ لیا تھا، قافلہ لوٹ چکا تھا۔ تو وہ شخص پھر واپس آیا کہ چلو اب ڈاکو جو چلے گئے تو میں اپنے پیسے لوں اور ساتھ آگے چلنا ہے، قافلے کے ساتھ چلتے۔ واپس آیا، دیکھا تو وہ بزرگ جو تسبیح مصلی بچھا کر پڑھ رہے تھے ان ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کر مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ، کتنا مال لوٹا جی، کتنا مال۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا یار میں نے تو ان کو سمجھا تھا کہ یہ تو بزرگ ہیں، حاجی نمازی ہیں، یہ تو بھائی ڈاکوؤں کا سردار ہے فضیل۔ تو وہ آگے ہوا، ہمت کی، اس نے سلام کیا، اس نے کہا حضرت صاحب وہ میری امانت۔ تو فضیل بن عیاض آپ نے فرمایا جہاں پر رکھی تھی وہیں سے اٹھا لو، اللہ، جہاں پر رکھی تھی وہیں سے اٹھا لو۔ اور ساتھیوں سے کہا، ڈاکو جو ساتھی تھے، کہ بھائی اس نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میں نے اللہ پر اعتماد کیا، تو اس کا مال اب نہیں، اس کو جانے دو، اس نے میرے اوپر اعتماد کر کے رکھا ہے۔ تو بہرحال یعنی 5 وقت کے نمازی تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا، قافلے میں سے ایک شخص نے کہا تمہارا سردار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہر کے کنارے پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی نماز کا تو اب کوئی وقت نہیں ہے۔ کہا بھائی وہ نوافل پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو محدثین فرماتے، علماء فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو توبوں کی توفیق ملی وہ صرف اسی برکت سے کہ وہ نماز پڑھتے رہے، نماز کو نہ چھوڑا، گناہ ہوتا رہا، غلطی کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا پھر وہ نماز کی برکت سے دل ملامت کرنے لگا، اور ایک گھر کے اندر دیوار پھلانگ رہے تھے تو گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تمہارے دل کانپ جائے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دل پر چوٹ لگی اور دیوار کے دوسری سائڈ پر گر پڑے اور رونے لگے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کو دل پر چوٹ لگی، پھر روتے رہے، پھر اٹھ کر ایک اللہ کے اس وقت کا مشہور ولی تھا اس کے قدموں گئے اور وہاں پر جا کر محدث تھا، اس کے پاس حدیثیں پڑھی اور سچے دل سے توبہ کی اور بہت بڑے محدث بھی بنے اور اولیاء، بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ، تو یہ نماز کی برکت ہے۔ اللہ، محدثین علماء فرماتے ہیں فضیل بن عیاض کو جو توبہ کی توفیق ملی ہے تو اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے رہے، غلط کام ہوتا رہا، گناہ ہوتا رہا،
ڈاکہ ہوتا رہا لیکن نماز کو نہ چھوڑا، تو ایک دن نماز نے، جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام ایک دن آئے گا نماز اس کو چوری سے بچا لے گی، تو حضرت فضیل بن عیاض کو نماز نے چوری ڈاکے سے بچا لیا۔ تو بہرحال نماز کی پابندی کرو۔ ہمارے بزرگان دین کس قدر نماز کی پابندی کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے سفر کیے، بڑے بڑے سفر، ہم لوگوں سے تو نمازیں رہ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے سفر کیے، لیکن سب سفروں کے اندر الحمدللہ میں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سب سفروں کے اندر فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے سفر کیے، لیکن سب سفروں کے اندر میں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ اللہ، ایک مرتبہ جب 52 سال کی عمر میں دوبارہ حج کرنے کے لیے گئے تو آپ فرماتے ہیں مکہ شریف میں نے حج کیا، فعال ادا کی، حج کر لیا تو بیمار ہو، ایسی یعنی بخار ہوا اور 2 ماہ تک بستر پر علیل رہے۔ اللہ، 2 ماہ تک مکہ شریف کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں 2 ماہ کے بعد کچھ اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی، مدینہ شریف کا سفر کیا۔ اس وقت یہ جہاز تو نہیں ہوتے تھے، تو جدہ سے کشتی پر سوار ہوئے اور 3 دن کے بعد رابغ ایک مقام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ کشتیاں رکتی تھی، مدینہ شریف کی طرف پھر جاتے تھے، اتر گئے۔ 3 دن کے بعد رابغ مقام پر اترا، پھر آگے اونٹوں پر جاتے، اونٹ کی سواریاں جس طرح آج کے رکشے کھڑے ہوتے، پہلے زمانے میں لوگ کرائے پر اونٹ اس طرح کرایہ حاصل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، تو سواریاں اونٹ والے کھڑے تھے۔ فرمایا میں نے اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں کرائے پر لی، میں نے بھی اونٹ لیا اور میرے ساتھ میرے خلفاء 2 احباب تھے وہ بھی، تو ہم چل پڑے۔ اب قافلہ جا رہا ہے، چل رہا ہے مدینہ شریف کی طرف، تو فرماتے ہیں صبح کا وقت ہو گیا، نماز کا، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ بھئی ہم تو منزل پر جا کر رکیں گے، مدینہ شریف چند میل رہتے تھے، کوئی 7-8 میل کا سفر ہے، بھئی وہاں پر رکیں گے، یہاں درمیان میں نہیں رک سکتے۔ جس طرح یہ نیو خان والے کہتے نہیں بھی نہیں وہ اڈے تے رکا کہ اتھے پڑھ نہیں نماز۔ ایک مرتبہ نا ڈیرہ اسماعیل خان جا رہا تھا نیو خان پہ، تو وہ ایک تبلیغی جماعت والا کہنے لگا روکو نماز کے لیے، اور وہاں کوئی سٹاپ نہیں تھا، وہ سفر جنگل، روکو نماز کے لیے۔ وہ کہتا ہے یار یہاں پر تمہارے باپ نے نل کا لگایا ہے کہ میں روکوں نماز کے لیے، وہ تو سٹاپ پر ہی پڑھیں گے۔ تو بہرحال تو آپ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، بیر شیخ ایک جگہ کا نام، وہاں پانی کا کنواں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب صورتحال کو دیکھا کہ یہ اونٹ والا ظاہر ہے، آپ لوگ جانتے ہیں زمیندار لوگ ہیں اور جانور بھی پالتے رہتے ہیں، اونٹ والا آدمی سخت دل کا بندہ، بکریاں چرانے والا نرم دل کا ہوتا، اونٹ جس کے پاس وہ سخت دل ہوتا کہ اونٹ کو زور سے مارتے ہیں تو وہ پھر ایسا دل ان کا سخت ہوتا، تو وہ سخت دل ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی حضرت صاحب وہاں اتریں گے، وہ سٹاپ پر منزل پر جا کر قافلہ رکے گا، قطار میں اونٹ لگے ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صورتحال کو دیکھا تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھئی اترے، نماز پڑھنی ہے۔ ہم اتر پڑے اونٹوں سے نیچے اور جناب والا بیر شیخ پر گئے، وہاں کنویں پر نماز کا چونکہ وقت تھا، اگر وہاں منزل پر جاتے نماز قضا ہوتی، اللہ تو آپ نے سوچا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مدینہ الرسول میں جا رہا ہوں، اور صبح کی نماز قضا کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچوں، کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ آپ فرماتے میں اتر پڑا، ایک ڈول تھا ہمارے پاس، رسی نہیں تھی، امام شریف اتارے،
رسی بنائی، اللہ اکبر، سارے جو خلفاء تھے اس وقت امامہ شریف ہے، ان کی رسی بنائی، پانی نکالا، وضو کیا، الحمدللہ فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ ہم نے صبح کی نماز ادا کی۔ لیکن طبیعت آپ فرماتے ہیں میری 2 ماہ سے میں علیل تھا تو کمزوری تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار آگے میلوں کا سفر ہے تو وہ میں کیسے پیدل طے کروں گا۔ فرماتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا، جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی اونٹ لے کر کھڑا تھا، ایک آدمی، اجنبی آدمی اونٹ لے کر کھڑا تھا۔ لوگ دوستوں نے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا اس علاقے رابع کا جو سردار ہے اس نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے، یہ جو حضرت صاحب جا رہے ہیں ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دینا، تو میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ فرمایا تو اب دیکھو یار کہ نماز کا وقت ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سفر میں ہو چلو یار نہیں روکتے تو میں ادھر جا کر قضا پڑھ لیں گے، نہیں، قافلے کو چھوڑ دیا، نیچے اترے، وضو کیا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، قافلے کی پرواہ نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین دیکھو کس قدر۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے میلاد شریف کراؤ، جھنڈیاں لگاؤ، بازار سجاؤ، لیکن جو فرض ہے اس کو اہمیت دو۔ نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جماعت میں شامل ہونا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو اولاد کر رہے تو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، فرمایا الطیب، ایک خوشبو پسند ہے، دوسرا النساء منکوہ، عورتیں پسند ہیں، میری جو منکوہ عورتیں میرے نکاح میں، فرمایا وہ مجھے پسند ہیں، اور وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آج یہ مسئلہ ہے، عام طور پر یہ ہماری نوجوان نسل، قاری صاحب قبلہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، نوجوان نسل اور شادی شدہ نوجوان ان کے اندر صبر نہیں رہا، تحمل ختم ہو گیا۔ بیوی سے تھوڑی بات ہوئی، بیوی نے سخت بات کی آگے سے اور غصے میں جناب لے آ گئے اور ٹھا کر دی، طلاق طلاق طلاق۔ بھئی اللہ کے بندو اپنے اندر صبر پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، بردباری ہمارے اندر ہونا چاہیے، حوصلے والا ہونا چاہیے۔ حوصلہ مند انسان وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ایک تو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، شادی ہو جاتی ہے، میرے پاس بیویاں کئی آتی ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب بیٹے کی شادی کی، اب وہ بیٹا میری بات ہی نہیں سنتا، میری طرف آتا ہی نہیں ہے، مجھے بتاؤ یار اس جوانی کا کیا فائدہ؟ ماں باپ نے پالا پرورش کی، کرتے آئے، ہاں جی شادی کی، اب شادی کے بعد وقت آیا ماں باپ کو سنبھالنے کا، خدمت کرنے کا، تو اب بیٹا ماں باپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے۔ ایسی زندہ رہنے کا اس شخص کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہو اور وہ جناب عیاشی کرتا پھرے، توجہ نہ کرے۔ بیوی کے ساتھ بھی صبر تحمل کا مظاہرہ کرو۔ آخر ایک کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، جو بیٹی دیتا ہے اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، تو اگر کبھی کوئی سخت بات کر دی تو برداشت کرو، برداشت کرنے کا بھی مادہ ہونا۔ ہمارے بزرگان نے تفسیر نعیمی کے اندر میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بلا ایک بزرگ تھے، اس کی بیوی بڑی ظالمہ تھی، لیکن وہ صبر کرتے آتے اور اس کے ساتھ بجائے لڑنے کے اچھا سلوک کرتے۔ وہ ظالمہ تھی، ظلم کرتی، باتیں کرتی
اور اس کو پریشان کرتی، لیکن وہ بزرگ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں وہ صبر کرتے تھے، اور بجائے اس کو سزا دینے کے، اس کو تکلیف پہنچانے کے، الٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ اللہ، جب وہ فوت ہو گئی بیچاری اپنی موت وقت پر، تو لوگوں نے کہا، مریدوں نے، کہ حضرت صاحب آپ اور شادی کریں، بیوی تو پہلے فوت ہو گئی، آپ دوسری شادی کریں۔ تو انہوں نے کہا یار پہلے خدا خدا کر کے اس سے جان چھوٹی، اب پھر مجھے پھنساتے، بڑی مشکل سے تو میری جان، ساری زندگی تو میں صبر کرتا رہا، اس کا ظلم برداشت کرتا رہا۔ رات کو جب سوئے، خواب کے اندر دیکھا، آخری بار خواب کے اندر دیکھا، آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ منحوس ہے۔ اللہ، اس نے کہا یار میں منحوس ہوں؟ میں منحوس کس طرح؟ انہوں نے کہا یار تیری بیوی پہلے فوت ہونے سے پہلے جو تیرے نیک عمل تھے وہ مجاہدین کے ساتھ جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کے درجے کے برابر ساتھ مل کر جاتے تھے۔ جب تیری بیوی زندہ تھی تو صبر کرتا، برداشت کرتا، تو تیرے عمل جو تھے، نیکیاں جو تھی، ان کا وزن بڑھا کر مجاہدین کے درجے کے برابر کر دیا جاتا، اور وہ مجاہدین کے ساتھ، ان کے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے۔ اب جب سے تیری بیوی فوت ہے اس کے بعد تو تیرے عمل وہ مجاہدین کے ساتھ نہیں جاتے، تو منحوس ہو چکا ہے۔ جب آنکھ کھلی، صبح ہوئی، اس نے اپنے مریدوں کو بلایا، کہا ارے اللہ کے بندو اب ایک کے بجائے میری 2 شادیاں کرو، ایک کے بجائے میری 2، اور جب تک وہ زندہ رہے 2 بیویاں اس کے نکاح میں رہتی، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان کی باتیں سنتے، خوش برداشت کرتے، بجائے لڑنے کے جھگڑنے کے الٹا ان کے ساتھ مسکراتے، اچھا سلوک کرتے، تو اس کے اعمال وہ مجاہدین کا درجہ پاتے۔ کیونکہ بچوں کی خدمت کرنا یہ بڑا ثواب، کوئی بچوں کو کھلانا، ان کے لیے محنت کرنا، صبح شام بیوی بچوں کے لیے، تو پھر بیوی، ایک آدمی کی بیوی نہیں ہے تو اس کا عمل اور ہے، ایک آدمی کی بیوی ہے، وہ کماتا ہے، بیوی کے لیے بھی بچوں کا خیال کرتا ہے، رات دن محنت پریشان، تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں پھر درجے میں ان کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے اندر صبر نہیں رکھی بلا، ایک مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں، ایک مرید تھا، پیر صاحب کی خدمت کرتا تھا، کئی سال خدمت کی، آخر اس نے کہا حضرت جی مجھے اسم اعظم دو، مجھے اسم اعظم عطا کرو تاکہ میں پڑھوں، جو میں چاہوں، جو میرا دل کرے میں وہ کام کروں، آسمان پر جانا چاہوں آسمان پر چلا جاؤں، لوگوں کے سامنے نظروں سے غائب ہونا چاہوں تو اسم اعظم پڑھ کر غائب ہو جاؤں، جب چاہوں ان کے سامنے حاضر ہو جاؤں، آپ مجھے عطا کریں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میرے مرید ابھی تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے، اسم اعظم کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب مجھے میرا امتحان لے لو، اتنے سال ہو گئے میں خدمت کر رہا ہوں، میرا امتحان لو۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل صبح شہر کے دروازے پر چلے جانا، وہاں بیٹھ کر حالات دیکھنا، پھر شام کو مجھے آ کر خبر دینا۔ پہلے زمانے میں جو بستیاں ہوتی تھی، علاقے، شہر جو ہوتے تھے، ان کی دیواریں ہوتی تھی، دروازے سے لوگ بار کے اندر داخل ہوتے، ہاں جی اس طرح۔ تو وہ جا کر دروازے پر بیٹھ گیا، وہ دیکھتا رہا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، معاملہ دیکھ رہا ہے۔ شام کو جب حضرت صاحب کی بارگاہ میں پہنچا تو پیر صاحب نے فرمایا ہاں میرے مرید بتا کیا معاملہ تھے؟ اس نے کہا حضرت صاحب بڑی چیزیں دیکھی لیکن ایک بات مجھے بڑا غصہ ہے ایک آدمی پر، پولیس والے پر۔ فرمایا کیوں؟ کہ جی ایک بڈھا آدمی لکڑیوں کا بوجھ سر پر لا کر اور لکڑیاں بیچنے کے لیے شہر میں آ رہا تھا، تو دروازے پر پہنچا، پولیس والے نے
اس کی لکڑیاں بھی چھین لی اور دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے کہا حضرت صاحب اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا نا تو میں پولیس والے کو رگڑا لگا دیتا۔ اس کی خیر نہیں تھی کہ ایک بڈھا آدمی لکڑیاں لے کر آ رہا ہے اور لکڑیاں بیچنے کے لیے غریب آدمی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ ایک شہر میں جا کر لکڑیاں بیچوں، اور وہ اس کو لکڑیاں بھی اس کی چھین لی اور دھکے دے کر باہر نکال دی۔ تو پیر صاحب نے فرمایا میرے مرید میں کہتا تھا نا تیرے اندر صلاحیت ابھی نہیں ہے۔ وہ جو لکڑ آ رہا تھا، لکڑیاں لے کر بابا آ رہا تھا، جس کو پولیس والے نے دھکے دیے، وہ میرا پیر تھا جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا۔ فرمایا اتنا حوصلہ ہو، اتنا صبر ہو، اتنا تحمل ہو، پھر اسم اعظم جا کر ملتا ہے، ایسے اسم اعظم نہیں ملتا۔ تو یہ ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ربیع الاول شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ کی آمد ہوئی۔ ہاں جی، جب مکہ شریف فتح فرمایا تو سارے وہ لوگ جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں، تکلیفیں پہنچائی تھیں، پتھر مارے تھے، ہاں جی، رشتہ داروں کو قتل شہید کیا تھا، وہ سارے سامنے کھڑے تھے۔ آپ چاہتے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ ذاتی بدلہ آپ نے کبھی نہیں لیا، ذاتی بدلہ دین کی خاطر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا، کافروں کا مقابلہ، لیکن اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب اس طرح کا معاملہ گھر میں یا رشتہ داروں میں محلے میں پیش آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور معاملے کو بجائے بڑھانے کے، لڑائی بڑھانے کے، اس کو ختم کرنے کی طرف آئیں، صبر کر لیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو سنا سنایا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ تمام کیا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور سب جتنے دوست احباب شریک ہیں سب کو خوشحالی عطا فرمائے۔ وما علیہ جائے ماشاءاللہ جی، مدرسہ مدینہ میں دعوے قصیدہ برداشت کی۔ مولایا صلی